ایک ادارے کے ججز نے دوسرے اپنے چیف جسٹس جو ان کا ہیڈ ہے ان کو ایک خط لکھا ہے. تو ہم اس کا آبویسلی اب ویٹ کریں گے کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے. تو میں آج اس موضوع کے لیے آپ کو زحمت دی ہے وہ چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کل جو بشام میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اور دیکھیے پاک چین دوستی جو ہے وہ ایک لازوال دوستی ہے. چین پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے کہ جب ہم چائنیز اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ملتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ چائنا پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے. یعنی ایک ایسا دوست ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ ہے، کڑے وقت میں بھی ساتھ ہے، اچھے وقت میں بھی ساتھ ہے. اور دیکھیں جب بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی جب بھی پاکستان کے کسی بھی موقف کو حمایت کی ضرورت پڑی ہے اور تائید کی ضرورت پڑی ہے تو چین نے بین الاقوامی سطح پہ بھی بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو کل جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور دیکھیں سی پیک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ہماری لائف لائن ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ملک میں معاشی ترقی کا ضامن ہے، جس میں انڈسٹریز کا لگنا، ٹریڈ روٹ کا، ٹریڈ کوریڈور کا بننا گوادر تک، جس سے لوگوں کو ذریعہ معاش بھی ملے گا، جس سے نوکریاں جو ہیں وہ بھی ملیں گی، جس سے روزگار میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں کمی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے جب میاں نواز شریف کے دور میں 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سی پیک کے تحت آئی، اس سے ہماری جو شرح نمو ہے، گروتھ ہے، جی ڈی پی، اس میں خاصا اضافہ ہوا. تو چائنا ایک پاکستان کا بڑا دیرینہ دوست ہے، اور کل یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بشام میں یہ چینی باشندوں پر بڑا افسوسناک یہ حملہ کیا گیا، وزیر اعظم نے تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا، چینی سفیر سے اظہار تعزیت، اظہار افسوس کیا، اور اس افسوسناک واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کی تحقیقات کے حوالے سے یقین دہانی کرائی کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، دہشت گردی کا جو ناسور ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم پوری طرح پرعزم ہیں، ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں اس کاز کے ساتھ. اور پاک فوج ہو، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، وہ مکمل طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جٹی ہوئی ہیں. اور کل چینی سفیر کے ذریعے چینی قیادت کو بھی پیغام جو ہے وہ بھجوایا گیا، چینی صدر کو، چینی وزیر اعظم کو اظہار افسوس، اظہار ہمدردی جو ہے اس کا پیغام وزیر اعظم نے سفیر کے ذریعے بھجوایا، اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ان واقعات کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی، اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے میں حکومت پاکستان پوری طرح پرعزم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی جو پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے وہ ناکام ہوگی، اور پاک چین دوستی جو لازوال دوستی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی. اور یہ واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچایا جائے. چینی عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہم کھڑے ہیں، اور ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. اور آج ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت، ایک ہائی لیول اجلاس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان نے کی، جس میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اس اجلاس میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جیز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی.
اور ایک مربوط حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوئی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کو اپنانا ہوگا. اور آج ایک قوم کو ایک اتحاد کا میسج دیا گیا کہ تمام اکائیاں وفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, اور جب ہماری سالمیت پہ وار ہوتا ہے, جب پاکستان کے مفاد پہ وار ہوتا ہے, تو ہم پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر ہم نہ سیاسی جماعت دیکھتے ہیں, نہ رنگ نسل مذہب دیکھتے ہیں, اور ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دیرینہ دوستوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس حوالے سے آج سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا گیا کہ جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں تربت والے حملے میں, گوادر والے حملے میں, بشام والے حملے میں بہت تگ و دو کر کے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا. اور وہاں اس امر کا بھی ذکر ہوا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو حکمت عملی بنائی جائے گی, اس کے لیے آپس میں کوارڈینیشن کا ایک بڑا مربوط میکنزم بنایا جائے گا. ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جس میں تمام لوگوں کا آپس میں رابطہ جو ہے بڑا فعال ہوگا. اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات ضرور کرے گی, کیونکہ یہ چینی باشندوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میٹنگ میں حوصلے بلند تھے, اور وہ تمام صوبوں اور تمام تر جو اس میٹنگ کے شرکا تھے وہ ایک پیج پر تھے. اور ماضی میں بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ آپریشن ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے, قربانیاں دی گئی ہیں, لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم 2018 میں ایک پرامن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جس میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے. اور 2013 میں جب ہم آئے تھے تو آئے روز دہشت گردی کے واقعات تھے. میاں نواز شریف کی قیادت میں کراچی کا امن بحال ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, بڑی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. تو یہ ہمارا بڑا واضح پیغام ہے کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا